ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله عليم حكيم تمام تعریف بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کے لیے ایک معزز و محترم ثواب لوٹنے والا مہینہ ماہ رمضان نصیب فرمایا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اس ماہ رمضان میں نیکیاں لوٹنے کا طریقہ سکھایا. معزز حاضرین، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک تو کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے. زکوٰۃ کا جو انکار کرے، جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا، ایک ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا مطلب فرضیت کا انکار کرنا، جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ یہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے، مسلمان کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں آپ کے دور میں 3 طرح کے فتنے آئے تھے. پہلا فتنہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کی تھی جو مدعین النبوہ، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تھے. اور دوسرے
مرتدین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک تو مسلمان تھے، آپ کی وفات جیسے ہی ہوئی اسلام سے پھیر گئے، پھر وہ کفر میں آ گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بھی جہاد کیا تھا۔ تیسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، اسلام تو لائے تھے مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے اور اس کی فرضیت کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اونٹنی کی ایک رسی دیا کرتے تھے اور اب دینے سے انکار کرتے ہیں، تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانعین الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ حاضرین، زکوٰۃ کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے جو زکوٰۃ دینے کے بعد ان کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے پاک کر دیتا ہے؟ آپ دیکھیں اگر ایک کنویں میں یا ایک ٹینک میں اگر پانی آپ 20 لیٹر کا پانی ڈال کے چھوڑ دیں اور اس میں فلٹر نہ لگائیں، آپ ایسے ہی چھوڑ دیں پانی کو، تو اس پانی میں گندگی گدلا ہوتے جائے گا، پانی کی بدبودار ہو جائے گا، پانی اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، کئی مسائل اس میں چھوٹے پتنگے آ کر گر جائیں گے اور وہ پانی استعمال کے قابل کا نہیں رہے گا۔ تو ویسے ہی اگر زکوٰۃ کے مال کو روک لیں گے آپ، اس میں فلٹر جو ہے زکوٰۃ فلٹر کا کام کرتا ہے آپ کے مال میں۔ اگر آپ مال زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کے اپنے بقیہ مال کو وہ پاک کر دے گا، وہ پیور کر دے گا اور اس کے اندر پیورٹی آئے گی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، گرچہ آپ کے مال میں سے 2.5% کم نظر آئے گا، بظاہر نظر آئے گا، مگر واقعی میں اللہ رب العزت آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے بقیہ جو 97.5% مال ہے آپ کا، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے۔ ان برکتوں کے ذریعے سے آپ کا مال بڑھتا رہے گا اور اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ حاضرین، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اس کا تعلق رب سے ہے، رب کا حکم ہے۔ تو لہٰذا کئی احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹیکس نکال دی، اپنے گھر کا ٹیکس نکال دیا، میں نے اپنے بزنس کا ٹیکس نکال دیا، میں نے اپنے منافع کا ٹیکس نکال دیا، مجھے جو ہے اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آلریڈی ٹیکس نکال رہا ہوں۔ ٹیکس کا معاملہ یہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ ٹیکس بھی نکالتے ہیں تو آپ کا اگر مال مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب جو آدمی زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی کرتا ہے، قرآن کریم اسے وعید سناتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جُبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ دنیا میں خزانہ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکالے جو آپ کے اوپر واجب تھا، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر آپ کے پاس پیسوں کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ نے وہ مقدار تک پہنچا، نصاب تک پہنچا وہ مال، اور آپ زکوٰۃ اس کی نہیں نکالے تو کل قیامت کے دن اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے چہروں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ میں تمہارا مال ہوں جسے تم جمع کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال کی، نصاب کو پہنچنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ جو آدمی نہیں نکالتا، کل قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے گزدے کی شکل میں آئے گا،
ایک گنجے ازدے کی شکل میں آئے گا جس کے آنکھ کے پاس 2 نقطے بھی ہوں گے، 2 علامتیں بھی ہوں گے. وہ جبڑوں کو نوچے گا، جو صاحب زکات تھا، زکات نہیں نکالتا تھا، اس کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے ابھی تو مزہ چل اس کا. حاضرین، زکات نکالنے سے آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنتا ہے. زکات نکالنے سے اس کے اپنی ذاتی کنجوسی دور ہوتی ہے. زکات نکالنے سے معاشرے کی غریبی مٹتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے زکات نکالنے سے. تو لہذا یہ زکات نکالنا واجب ہے. ابھی ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ زکات فرض ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے مگر نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ یہ طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں، یہ شریعت کی خوبی ہے کہ جو چیز عبادت کے طور پر بتاتی جاتی ہے تو اس کے طریقے، اس کے احکامات، اس کے مسائل سب شریعت واضح کر دیتی ہے. جیسے نماز ہے، نماز اگر بغیر وضو کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ کے لیے تیمم کرنا ہے. طرح طرح کے مسائل ہیں نماز کے. پورے مسائل جو ہے احادیث اور فہم سلف کی روشنی میں آپ کو پورے مسائل واضح ہو رہے ہیں. اسی طرح زکات کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. زکات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ پورے احکامات بتا دیے گئے ہیں. ایک، آپ کو زکات نکالنا عبادت ہے، واجب ہے. زکات کہاں نکالی جائے گی، زکات کہاں دی جائے گی؟ شریعت نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ یہ ان جگہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ میں آپ زکات نہیں نکال سکتے. قرآن کریم میں 8 جگہوں کا ذکر فرمایا ہے. جہاں زکات نکالنا واجب ہے وہ کل 8 جگہ ہیں. بغور سماعت فرمائیں. قرآن کریم کی آیت سورۃ توبہ کی آپ پڑھیں، میں نے شروع میں اس کی تلاوت بھی کی. انما الصدقات، بے شک زکات، للفقراء، فقیروں کے لیے. فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس ماہانہ اس کے جو اخراجات ہیں، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس کا آدھا بھی مکمل نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. فقیر وہ ہے جس کے پاس اس کی بنیادی ضرورتوں کے لیے آدھا مال بھی برابر نہ ہو رہا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. انما الصدقات للفقراء. نمبر 2، والمساکین. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. بنیادی ضرورت کیا کیا ہے؟ گھر ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو یا خاص گھر ہو. نہیں ہے اس کے پاس، کرایہ بننے کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے بنیادی ضرورت میں غذا ہے، کھانا پینے کا معاملہ ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اسی طرح بنیادی ضرورتوں میں دوائیوں کا خرچہ ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے. بنیادی ضرورتوں میں لباس ہے، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. بنیادی ضرورتوں میں سے تعلیم ہے بچوں کی، ایجوکیشن ہے بچوں کا، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. ان ضروریات زندگی میں سے اگر کوئی چیز اس کے اخراجات میں سے، اس کی انکم میں سے برابر نہیں ہو رہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ زکات کا حقدار ہے، وہ زکات کا مستحق ہے. مسکین اور فقیر میں چھوٹا سا فرق علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کھل کر مانگ لیتا ہے، مسکین وہ ہے جو مانگنے سے پیچھے ہٹتا ہے، شرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں مسکین کی تعریف کرتے ہوئے، لیس المسکین الذی ترده التمرہ والتمرتان ولا اللقمۃ واللقمتان وانما المسکین الذی یتعفف. مسکین وہ نہیں جسے تم 2 کھجور دے دیے، 1 کھجور دے دیے یا پھر 1-2 لقمے دے دیے، مسکین وہ ہو گیا. نہیں، مسکین وہ نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو شرماتا ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، صبر کرتا ہے، دباتا ہے اپنی ضروریات کو، مشکلات سے گزر کے رہتا ہے، مگر معاشرے کے افراد اس کو پہچان نہیں پاتے. مشکلات میں رہتا ہے وہ، معاشرے کے افراد اس کو نہیں پہچانتے، وہ
وہ اپنی ضروریات، اپنے مسائل، گھر کے مسائل، اپنے اخراجات کے مسائل ہر کس و ناقص کے پاس آ کر کے کہتے ہوئے نہیں پھرتا ہے، وہی مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ایسے مسکینوں کو جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ مالدار آدمی ہے، مگر تلاشنا ہے کہ اس کا انکم کیا رہا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، اس کے اخراجات کتنے ہیں، اس کے کیا کیا اخراجات ہیں، اس کے گھر پر کتنے افراد ہیں، کتنے اولاد ہیں، کتنی فیس بنتا ہے، وہ والدین کی دوائیوں کا خرچہ نکالتا ہے، وہ گھر کا کرایہ کا خرچہ نکالتا ہے۔ ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتایا مسکین والمساکین والعاملین علیہا۔ نمبر 3، عاملین وہ لوگ جو زکوٰۃ مقرر کرتے ہیں اور زکوٰۃ لے کر آ کے حکومت تک پہنچاتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت ہو یا بیت المال ہو، بیت المال کے لیے جو آدمی جاتے ہیں، زکوٰۃ مقرر کرتے ہیں، بیت المال میں لا کر جمع کرتے ہیں اور اسی کی نگرانی میں اپنا کام کرتے ہیں، اپنے پوری وقت اور مصروفیت صرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں بطور تنخواہ۔ بطور تنخواہ کئی لوگ جیسے سینٹرز میں ہوتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں تدریسی خدمت انجام دیتے ہیں، مدرسوں کے اندر جو ہے دیگر خدمتیں کرتے ہیں، اور مدرسے کو زکوٰۃ جاتا ہے، تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے بطور تنخواہ، بطور سیلری اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم۔ تالیف قلب 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1، نیا مسلمان اسلام میں داخل ہوا ہو، اگر وہ مالدار بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے تاکہ اس کی دل جوئی کے لیے کہ وہ اسلام جیسے پاک مذہب میں داخل ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی ثابت قدمی کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مؤلفۃ قلوبہم میں تالیف قلب میں ایسا کافر ہے وہ، مگر مسلمانوں کے اوپر جو مسائل آتے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو مشکلات آتے ہیں، اس کو فیس کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو فیس کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ان کا صحیح حق دلاتا ہے۔ اگر ان پر مظالم آئیں، مشکلات آئیں، تو ان مشکلات کو کھڑے ہو کر کے فیس کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی دل جوئی کے لیے ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر وہ گرچہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، ایسا آدمی جس سے امید ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دے کر کے اس کو اسلام کی طرف مائل کر سکیں، اسلام میں اس کو داخل کر سکیں، تو ایسے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ تالیف قلب میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ تو 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 5، وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں۔ ابھی غلامی کا سسٹم تو نہیں ہے، لہذا اگر کوئی مظلوم قید خانے میں ہے، مظلوم آدمی ہے، قید خانے میں ہے، اس کے لیے جب تک پیسہ خرچ نہیں کریں گے، جب تک کیس نہیں لڑیں گے، وہ مظلومیت میں بیچارہ جو ہے قید خانے کے اندر سلاخوں کے پیچھے ہی اپنی زندگی پوری گزار دے گا۔ تو ایسے آدمی کو چھڑانے کے لیے آج کے دور میں علماء کرام یہی مثال دیتے ہیں، ایسے آدمی کو آزاد کرنے سے، سلاخوں سے باہر نکالنے کے لیے مظلوم ہو شکتا، ایسا نہیں کہ گنہگار ہے، گناہ کے بیس پر اگر حکومت نے اس کو پکڑا ہے تو اس کو وہ سزا اپنی کاٹے گا۔ اگر مظلوم ہے، بغیر کسی گناہ کے مظلومیت کے دائرے میں آ کر وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، مال کا مسئلہ ہے، تو ایسے آدمی کو باہر لانے کے لیے سلاخوں سے ایسے آدمی کے لیے بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں۔ وفی الرقاب وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں، دین کی نشر و اشاعت میں جتنے بھی مدارس کام کر رہے ہیں، جتنے بھی مراکز کام کر رہے ہیں، جتنے بھی سینٹرز کام کر رہے ہیں، رفاہی کام انجام دے رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے میں جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں۔ وابن السبیل، نمبر 8، وابن السبیل ایسا آدمی مسافر جو اس کا مال ضائع ہو گیا،
وہ اپنا مال سب کچھ کھو دیا ہو، راستہ کاٹا ہوا مسافر، اس کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، مگر اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے جو اس کو وہاں تک لے چلے، ایسا مجبور آدمی ہے۔ مگر آج کل کے دور میں سہولیات ہیں، گوگل پے ہے، بینک کے ذرائع ہیں، دیگر طریقے ہیں، اگر واقعی اس کے باوجود بھی کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ حاضرین، یہ 8 مقامات ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہی 8 مقامات ہیں۔ ان 8 مقامات کے علاوہ کسی 9ویں مقام پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں جس کو میں نے کچھ غلطیاں نوٹ کی ہیں، آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں جو تعریف قلب میں بتا دیا اس کے علاوہ بول رہا ہوں، عام کافر کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، اور کافروں کو آپ صدقہ دیجئے، ثواب ضرور ملے گا۔ عام صدقہ دیجئے، آپ خیرات کیجئے، جیسے آپ ایک انسان کو کسی کو بھی دیتے ہیں، اگر آپ دیگر مسلمان بھائی کو بھی آپ خرچہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، مگر زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا مال صرف آپ مسلمانوں میں ہی خرچ کریں گے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کافروں کو دے دیتے ہیں، اسی طرح سے کئی لوگ جو اپنے ماتحت کام کرتے ہیں، عاملین، اپنے ماتحت کام کرنے والے اسٹاف کو کیا کرتے ہیں، ساتھ میں بونس کے طور پر عید کے موقع پر زکوٰۃ کے مال میں سے پیسہ دے دیتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ اپنے دکان میں باقی رکھنے کے لیے، یا پھر گھر میں کام کرتی ہے بھائی، اس کو آپ باقی رکھنے کے لیے، خادمہ کو باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے، تاکہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں، زکوٰۃ کے پیسے میں سے بونس دے دیتے ہیں۔ غلط بات۔ اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو آپ زکوٰۃ کہہ کر دیجئے، بونس بول کر مت دیجئے۔ بہت غلطی کرتے ہیں ایسے کئی لوگ، دکاندار لوگ، میں نے دیکھا ہے، میرے پاس مسائل ایسے آئے ہیں، باقاعدہ طور پر اپنے کام والے آدمی کو یا اپنے ماتحت جو اسٹاف ہے، جو امپلائی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، بونس بول کر زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کے دے۔ غلط کر رہے ہیں آپ، غلط جگہ پر آپ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ نکال رہے ہیں۔ ہاں، وہ مجبور ہے، آپ کی تنخواہ سے بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہے، آپ اس کو ضرور دیجئے، یہ کہہ کر دیجئے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ بونس نہیں ہے۔ بونس کے لیے آپ اپنے بزنس کے منافع میں سے دیجئے، اپنے پیسوں میں سے دیجئے، اپنے پاک پیسوں میں سے دیجئے۔ یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ بونس ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے یہ بہت بڑا مسئلہ، یہ مسئلہ سنتے ہی لوگ جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دو، میں جو ہے بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے دو، بیٹی کی شادی کے لیے زکوٰۃ دو۔ یہ بیٹی کی شادی سنتے ہی سب لوگ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ اسلام میں عورت کی جانب سے، لڑکی کی جانب سے مال خرچ کرنا ہو، 1 روپیہ بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعوت کرا، نعوذ باللہ، آج کل شادی کرنا ہو تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ہونا ہے، دعوت کرانا ہے، جہیز کا جوڑا لینا ہے، اب وہ شوہر کیسا ہے، استطاعت والا ہے یا غیر مستطیع ہے، یہ سب کچھ دے کے بغیر بیٹی کی شادی کے لیے بول کر، دلہن کی شادی کے لیے بول کر زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیتے ہیں، جوڑے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیتے ہیں، دعوت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، بڑی غلطی ہے۔ اسلام میں، شریعت میں ہے ہی نہیں لڑکی کی جانب سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا۔ اس کے برعکس اگر شوہر ہے، مرد ہے، شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس بنیادی ضرورت نہیں ہے، نوجوان ہو گیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس بنیادی ضرورت نہیں ہے، کرایہ بننے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس گھر کے لیے اخراجات نہیں بچاتے ہیں اس کے، تو ایسے آدمی کو دیجیے، آپ ایسے مرد کی آپ شادی کروائیے مطلب اس کو بنیادی ضرورتیں دلا کر کے اس کی شادی کروائیے۔ مگر لڑکی
کئی بیوہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بیٹی کی شادی، بیٹی ہے جوان بیٹی ہے بلکہ 5-6 سال سے برابر مال زکات جمع کرتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رشتہ آئے گا کم سے کم 2 سے 3 لاکھ کا زیور دینا. اللہ اکبر. کون سے مال سے زیور دینے آپ؟ کون سے مال سے زیور؟ 3 لاکھ کا مال اگر آپ کے پاس جمع ہو گیا، اگر 85 گرام سونا جمع ہو گیا، آپ خود زکات نکالنے والی بن گئی. آپ خود زکات نکالنے والی بن گئی. 85 گرام سونے کی قیمت یا 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس سیونگ ہے، اگر آپ کے پاس سیونگ ہے، 1 سال گزر چکا ہے، تو آپ زکات لینے والے نہیں بلکہ زکات دینے والے بن گیا. کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. بیٹی کی شادی کے نام پر سال تھوڑا 10,000 5,000 جمع کر کے بیٹی کی شادی کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے جوڑے بنائے جاتے ہیں، 30 جوڑے 40 جوڑے. غلط جگہ پر یہ اسراف کیا جا رہا ہے زکات کا. اسی طرح سے مسجد کے بیت الخلا کے لیے، کیا بھی بیت الخلا غلط چیز ہو گئی؟ ارے اسلام تو بیت الخلا کے آداب سکھایا ہے. مساجد کے بیت الخلا کے لیے، گاؤں میں مسجد ہے اس کے بیت الخلا کے لیے کیا زکات کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ مسجد کے اگر کام کاج ہے، نماز کا مسئلہ ہو، مسجد کے امام ہو، اگر مسجد سے تعلق رکھنے چاہیے، مسجد کی بناوٹ ہو، مسجد کی تعمیر ہو، مسجد کا پنکھا ہو، مسجد کا نل ہو، مسجد کی لائٹ بل ہو، تو اس کے لیے آپ زکات کا پیسہ ہرگز خرچ نہیں کریں. ہاں اگر مسجد میں رفاہی کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ آگے بڑھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہو، مسجد کے اندر راشن کا رفاہی کاموں کے لیے بندوبست کیا گیا ہو، مسجد کے اندر دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے اگر کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے، بیت المال کا سسٹم ہے، جیسا کہ اس مسجد میں باقاعدہ طور پر بیت المال کا سسٹم بنایا گیا ہے. اس مسجد میں بیت المال کا سسٹم بنایا گیا ہے اور فضیلت الشیخ خلیل الرحمان صاحب المدنی حفظ اللہ، ان کی اسکول سنابل اسکول، جہاں پر تقریباً ایک بچے کا تعلیمی خرچ 35,000 روپیہ ہے، وہاں سے گفتگو کر کے مسجد کے ذمہ داران نے 25,000 روپیہ میں ایک بچے کی تعلیم قبول لی ہے. تقریباً ان کے ماتحت کئی طلبہ ہیں، کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بنیادی ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے تعلیم کے بغیر ہیں، تو لہٰذا انہیں تعلیم دلانا ہے. اس ذمہ داری کو یہاں کی مسجد سلفیہ والوں نے اس کی ذمہ داری کو قبولا ہے. لہٰذا آپ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، کیونکہ آپ مال زکات سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے آج کے دور میں، وہ تعلیم گاہوں پر آپ خرچ کریں، درس گاہوں پر آپ خرچ کریں. ذمہ داری قبول لیں کہ 2 بچوں کی ذمہ داری میں لوں گا، آپ اپنے مال زکات میں سے دیں. شرط یہ ہے کہ وہ بچہ واقعی غریب گھرانے کا ہو. آپ اپنی ذمہ داری لیں، اگر آپ نے ادا کر دیا تو وہ آپ کی طرف سے آپ کلیریفیکیشن ہو گیا، آپ کا معاملہ کلیئر ہو گیا، آپ بری ہو گئے. تو لہٰذا ایسے کاموں کے لیے آپ دے سکتے ہیں. بالضبط مسجد کی تعمیر کے لیے آپ قطعاً مال زکات میں سے پیسہ ہرگز نہیں دے سکتے. اسی طرح سے جن کے اوپر آپ کا خرچ واجب ہے، مثال کے طور پر شوہر ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہے بیوی کا خرچ، اولاد کا خرچ. اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں ان کا خرچ واجب ہے اس کے اوپر. اب والدین جو ہے کسی اور گھر میں رہتے ہیں، کیا میں ہمارے امی ابا کو زکات دے سکتا ہوں؟ کیا ان کی دوائی کے لیے سالانہ؟ نہیں دے سکتا بھائی، کیونکہ تیرے اوپر واجب ہے یہ. اگر تو اپنے والدین کو زکات دے گا تو تو خود زکات کھا رہا ہے اپنا. اگر تو اپنی بیوی کو زکات دے گا تو تو خود اپنا زکات کھا رہا ہے. ہاں تیرے دیگر رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، تیرا سگا بھائی ہے، وہ اپنا الگ گھر ہے، اس کا اپنا الگ گھر ہے، شادی ہو گئی ہے، اس کی بھی فیملی ہے، مگر اس کو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ حقدار ہے وہ، سب سے زیادہ حقدار ہے وہ. اگر تو اسے دے گا تو تجھے دگنا اجر ملے گا. ایک تو زکات کا، صدقے کا، دوسرا جو ہے رشتہ داری نبھانے کا. اسی طرح والدین کیا بیٹوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں خرچ کر سکتے، کیونکہ والدین کے اوپر بچوں کے اخراجات واجب ہیں، تو اولاد پر والدین خرچ نہیں کر سکتے. اس کے الٹا اگر بیوی ہے، شوہر پر کیا اپنا مال زکات دے سکتی ہے؟ ہاں ضرور دے سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ بیوی کا اپنا مال الگ کر لیا گیا. الگ سے مطلب معلوم ہو کہ یہ بیوی کا بینک بیلنس ہے، معلوم ہو کہ یہ زیورات بیوی ہی کے ہیں،
تو ایسی صورت میں شوہر کو خرچ کرنے کے لیے مشکلات گزر رہے ہیں، وہ خود ضرورت مند ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے مال کا زکات شوہر کو دے سکتی ہے، بلکہ اگر دے گی تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے، شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرے۔ اسی طرح سے پیشہ ور مانگنے والے یا یہ کہیں بھکاری لوگ، جو اپنا پیشہ بنا لیے، جو اپنی عادت بنا لیے ہیں، راستے میں ہوٹلوں پر پھرے، مساجد کے سامنے کھڑے، ادھر کھڑے ادھر کھڑے، اپنی ضرورت زکات دو صدقہ دو، بس انجانے جانے آپ اٹھا کر کے دے دیے، ان کا پیشہ ہی ہے مانگنا، وہ مانگتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، مانگتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، مانگتے ہیں کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی زکات ہرگز نہیں دینا، جو اپنا پیشہ ہی مانگنا، جو اپنا پیشہ ہی بھیک مانگنا جو بنا لیے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قطعی طور پر آپ زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک آخری بات زکات کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ زکات میں آپ مال لیں گے، زکات میں آپ مال لیں گے۔ مثال کے طور پر وہ غریب لوگ ہیں گاؤں میں، آپ راشن کے سیٹ بنا دیے، کٹس کے سیٹ بنا دیے، مثال کے طور پر آپ کے 50,000 زکات نکلی، 50,000 کے کٹس بنا دیے، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی زکات نہیں ادا ہوگی، صحیح معنی میں ادا نہیں ہے زکات۔ زکات میں آپ مال ہی دیں گے، آپ مال ہی دیں گے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے خرچ کرے وہ ان کی مرضی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کوئی بندوبست کر کے دیتے ہیں، کوئی ان کا بزنس سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں، یا کوئی ایک آٹو رکشہ دلاتے ہیں، یا کوئی کرانے کی دکان لگا کر کے دیتے ہیں، ان سے پہلے پوچھ لیں کہ دیکھیں مال زکات ہمارے پاس کتنا جمع ہوا ہے، 5 افراد کے پاس، ہم آپ کے لیے آٹو دلانا چاہتے ہیں، کیا آپ آٹو لے لیجئے، اس کو آپ پیسہ دے دیجئے، کہ آپ آٹو لے لیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ذریعہ معاش لے لیں، آپ بنا دیں اس میں، یا پھر کرانے کی دکان لگا لیجئے، یا پھر کوئی ٹیلا لگا کر کے آپ اپنی ضروریات پوری کر لیجئے۔ اور اس سے تو لہٰذا زکات جو خرچ کرنے کی جو مناسب طریقہ اور جگہ ہے، آپ ایک اپنے خاندان میں ہی سسٹم بنائیے، یا پھر کہیں بیت المال ہے تو آپ اس میں شریک ہو جائیے، ایک حصے دار بن جائیے، خاص طور سے تعلیم گاہوں میں میرے بھائی، تعلیم کے لیے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ 32% ہمارے مسلمان بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا ہے، جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونا ہے، پڑھنے اور لکھنے والے بچے آج کام کاج کر رہے ہیں۔ مستقبل بہت برا ہوگا میرے بھائی، مستقبل بہت برا ہوگا۔ پکڑو بچوں کو، تلاش کرو ایسے بچوں کو جو 8 اسٹینڈرڈ کی عمر کے ہیں، 13 سال کی عمر کے ہیں، 12 سال کی عمر کے ہیں، 14 سال کی عمر کے ہیں، 10 سال کی عمر کے ہیں، تعلیم نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی میکینک دکان میں ہیں، کہیں پر ٹائر پنچر ڈال رہے ہیں، کہیں پر ہوٹلوں کے اندر چائے تقسیم کر رہے ہیں، چائے بانٹ رہے ہیں، کہیں سگریٹ پلا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے بچوں کو تلاشیے، ڈھونڈیے۔ اگر کوئی سینٹر یا پھر کوئی کمیٹی ایسے رفاہی کاموں کے لیے آگے بڑھتی ہے تو آپ وہاں پر آگے بڑھیے، اس کمیٹی کے لیے آگے بڑھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہاں کی کمیٹی ایسے بچوں کو تلاش کر کے کئی بچوں کو جمع کی ہے اور اسکول سے بھی ڈسکاؤنٹ میں گفتگو کر لی ہے، تو لہٰذا آپ یہاں حقدار ہیں، ضرور بضرور اپنا زکات آپ یہاں پر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال دروازے کھولے۔ اسی طرح سے جو بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اگر بیمار ہیں تو صحت عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بچے جن کے والدین جو اپنے والدین جن کا سایہ والدین کا سایہ ہٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے۔ جو کوئی مرحومین ہم سے رمضان سے پہلے یا اس ماہ رمضان میں ہم سے جا چکے، گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو توسیع فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ جو کئی لاک ڈاؤنوں میں، پچھلے رمضانوں میں ہم سے کئی اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب، اپنے والدین، اپنے اولاد کئی لوگ کھو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرض لوٹانے کے راستے ہموار فرمائے۔ جہاں کہیں اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں اختلافات اور دراڑیں ڈالنے اور اسلام کو بلند فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.